قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کا کسی کو کچھ دینا یا کسی کو کچھ دینے سے محروم کر دینا یا کسی سے محبت کرنا یا کسی سے عداوت کرنا، یہ چاروں کام اللہ کے واسطے ہو جائیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ عرض کیا گیا تھا بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سی صفات ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو نامکمل اور ناقص فرمایا۔ جیسے یہ فرمایا کہ اگر خواہشات نفسانیہ شریعت محمدی کے تابع نہ ہوں تو وہ مومن نہیں، اور جیسے یہ فرمایا کہ میری ذات تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جائے جب تک ایمان والا نہیں، یا جیسے یوں فرمایا کہ پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود پیٹ بھر کے کھا لے تو وہ ایمان والا نہیں، یا جیسے یوں فرمایا کہ اگر پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے تکلیف پہنچاتا رہا تو وہ مومن نہیں، یا اسی طرح فرمایا کہ جو کلمہ تو پڑھے مگر نماز نہ پڑھے تو وہ مومن نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ صفات کو ایمان کی علامت ہونے کے منفی طریقے پر بیان فرمایا، مومن نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا ایمان ہے، نبی کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا ایمان ہے، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ایمان ہے، خواہشات کو شریعت کے تابع رکھنا ایمان ہے۔ اس کو ایمانیات میں داخل کیا کہ یہ سب ایمان ہے۔ ایک حدیث میں ہے الایمان بضع و تسعون درجۃ، الایمان بضع و سبعون درجۃ، ایمان 70 سے اوپر درجے ہیں ایمان کے، الگ الگ ابواب ہیں، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، تو 70 سے اوپر اس کی شاخیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا اس میں کم سے کم درجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس سے آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان میں اس قدر انسانیت آ جائے کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرے، جس سے کسی کو ضرر پہنچے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسی چیز راستوں سے ہٹا دے، چاہے جائے کہ خود ڈال دے، خود تو ڈال ہی نہیں سکتا، پڑی ہوئی ہو کسی نادان نے ڈال دی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دے۔ تو اس کو بھی فرمایا یہ بھی ایمان میں ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اور اسی طرح جن جن اعمال کے نہ کرنے پر ایمان کے نہ ہونے کی تنبیہ فرمائی ہے وہ بھی ایمان میں داخل ہے، یعنی وہ صفات پیدا کرو تو ایمان کامل ہوگا۔ اس حدیث میں 4 اعمال اور بیان فرمائے جو ایمان سے متعلق ہے، جس کے ذریعے آدمی کا ایمان بنتا ہے اور ایمان کا نقص اور اس کی کمی دور ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ انسان میں للہیت پیدا ہو جائے،
چاروں باتوں کا حاصل یہی ہے کہ للہیت پیدا ہو جائے، جو بھی کرے اللہ کے واسطے کرے۔ اور چار مثالیں جو عام طور سے پیش آتی ہیں نبی نے اس کو بیان فرما دیا۔ من اعطى للہ، جس کو کوئی چیز کسی کو دینا ہو تو اس میں کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ کے واسطے دے، کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہدایہ تحائف وہ اغراض کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، جس کا نام تحفہ رکھا گیا ہے، مگر شریعت میں اس کو رشوت کہتے ہیں، جو حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جس نے رشوت دی اور جس نے رشوت لی دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل۔ دیکھو اپنا مال آپس میں ناحق طریقے پر مت کھاؤ کہ تم یوں کرنے لگو کہ اپنا مال لے جا کر حکام کو دو تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کر لو۔ اس کو کسی کی زمین اپنے نام پر کروانے کے لیے حاکم کو کچھ رقم دے دی اور اس کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا۔ آج کل تو عدالتوں میں کچہریوں میں بھی رشوت چلتی ہے۔ جس کی طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے کا زور لگا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے۔ حکام کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، حکام ان اختیارات کو استعمال ناحق کرا لینے کے لیے ان کو پیسہ دے دیا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پیسے کو حاکموں کے پاس اس لیے لے کر جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَ النَّاسِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال میں سے تم ناحق طریقے پر لے لو۔ تمہارا حق نہیں بنتا لیکن اپنا بنا لینے کے لیے حکام کو رشوت دے دی تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رشوت لینا بھی حرام اور وہ دینا بھی حرام، اور فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ جو پیسہ لے کر کھا پی رہا ہے وہ مال دولت کھانا پینا نہیں ہے بلکہ آگ کھا رہا ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ وسیصلون سعیرا، چونکہ ان کا جسم بھی سراسر آگ بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس آگ کو آگ میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ آگ آگ ہی میں رہے بہتر ہے۔ اس لیے ان کا جسم کا ایک ایک رونگٹا آگ ہے، کیونکہ انہوں نے ناحق مال کھایا ہے، حرام کھایا ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، انہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے۔ جب آگ بھری ہے تو آگ کو آگ میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے قیامت میں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اس آگ کو اس آگ میں اللہ پاک ڈال دیں گے تو پھر اس وقت ظاہر ہوگا کہ واقعی اس کے اندر آگ ہی تھی۔ اس کی ناک کے سوراخوں سے، اس کی آنکھ کے سوراخوں سے، اس کے کان کے سوراخوں سے، اس کے پیشاب پاخانے کے سوراخوں سے، ہر سوراخ سے آگ کی لپٹیں باہر آنے لگیں گی جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اندر بھی آگ ہے باہر بھی آگ ہے، تو سب آگ آگ بن جائے گی سب مل کر کے۔ اتنا اللہ پاک نے ڈرایا اور رشوت کو ممنوع قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس پر سخت تنبیہ فرمائی۔ ایک آدمی کو زکاتیں وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، دیہاتوں میں جاؤ، جن کے جانور ہیں یا جن کے پاس مال ہے یا جن کے پاس کھیتی مویشی ہیں، ان کا حساب کر کے جو زکوٰۃ ہونا چاہیے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو یہ صحابی گئے، انہوں نے زکاتیں وصول کی، کچھ لوگوں نے ان کو ہدیے بھی دیے کہ یہ آپ رکھ لیجئے، اتنی محنت کر رہے ہیں آپ اسلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے،
تو یہ آپ رکھ لیجئے، یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو کوئی آدمی ان کو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دینے کے بعد کچھ ہدیہ بھی دے دیتا تھا۔ وہ جب مسجد نبوی میں واپس آئے تو جتنا مال زکوٰۃ میں وصول کیا تھا اس کو ایک طرف رکھا، اور جو مال لوگوں نے ہدیہ تحفہ ان کو دے دیا تھا کہ یہ آپ لے لیجئے، یہ آپ لے لیجئے، تو انہوں نے اس کو ایک سائڈ میں الگ رکھا۔ یہ مال زکوٰۃ کا جو حساب کر کے وصول کیا تھا اس کو الگ رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بھئی یہ الگ الگ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا مال ہے جو زکوٰۃ میں وصول ہوا ہے، اور یہ میرا مال ہے جو لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کے دیکھ کتنے لوگ تجھے ہدیہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ تم جب یہ کام پر نہیں گئے تھے تو اس وقت کون تم کو دیتا تھا ہدیہ، اور اگر پہلے بھی دیتے تھے تو اب بھی لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر اس ڈیوٹی پہ چڑھنے کے بعد لوگوں نے دیا ہے تو تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کئی لوگوں نے اس لیے تو نہیں دیا کہ حساب کتاب میں کچھ نرمی رعایت کر دے اور مال وصول کرنے میں کچھ کمی کر دے، اس لیے تو نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو سخت کلمات فرمائے، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کے دیکھو کون لا کے ہدیے دیتا ہے تم کو، تم سرکاری کام پر ہو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کے ساتھ رعایت کرے، تمہیں اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی، خدا سے ڈرو۔ انہوں نے وہ مال بھی بیت المال میں داخل کر دیا کہ یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے اٹھا لی جائے، تو وہ بھی انہوں نے داخل کر دیا۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت سے عمل میں دکھائی، من اعطا للہ، جو کوئی اللہ کے لیے دیتا ہے تو وہ تو حلال ہے، اور جس کے دینے میں غرض ہے تو پھر وہ غرض کی وجہ سے وہ حلال نہیں رہا، وہ اللہ کے لیے نہیں رہا، وہ اپنے کام نکالنے کے لیے رہا، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رہا۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں ایسا کرتے ہیں، اور رشوت اس کا نام مٹا دیا گیا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب شراب کو شربت کا نام دے کر اور رشوت کو ہدیے تحفے کا نام دے کر لوگ کھایا پیا کریں گے مزے سے، اور ان کو کچھ حیا شرم نہیں آئے گی، نام بدل لیں گے، وہی کام کریں گے جو کام حرام کیا گیا ہے، اور جس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں حاکم کے پاس میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور میرے کام میں وہ تاخیر کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چونکہ آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ ان کو لکھ کر کے دے دیں، ایک چٹھی لکھ کر دے دیں، میں لے جا کے دے دوں گا، تو آپ کا احترام کرتے ہیں اس لیے میرا کام وہ جلدی کر دیں۔ کام اس کا حق تھا، اپنا حق کام تھا جو نہیں ہو رہا تھا، جو کر سکتا تھا وہ آپ کو جانتا ہے، آپ سے عقیدت مند ہے، آپ کی چٹھی لے جا کر میں اپنا کام کرا لوں گا، یہ درخواست کی۔ گاؤں کا آدمی تھا، دیہات سے آیا تھا، دیہات میں بعض چیزیں اچھی بڑھیا عمدہ قسم کے ہوتی ہیں، تو اس کے پاس گاؤں میں اصلی شہد تھا تو شہد بھی لے کر آیا، وہ شہد کا مٹکا تھا چھوٹا سا، تو وہ مٹکا اس نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ میں یہ آپ کے لیے گاؤں سے ہدیہ لایا ہوں۔ گاؤں کے لوگ آتے، بڑوں کے پاس جب بھی جاتے تھے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جایا کرتے تھے، معمول ہوتا تھا لوگوں کا، کوئی نئی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے وہ مٹکا سامنے رکھا تو وہ بزرگ قلم اٹھائے تھے لکھنے کے واسطے، انہوں نے کاغذ قلم رکھ دیا، فرمایا تم کہو تو سفارش لکھ دوں اور تم کہو تو یہ ہدیہ قبول کر لوں، دونوں کام نہیں کر سکتا، دونوں کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مجھے ضرورت تو سفارش کی ہے، تو کہا سفارش لکھوں گا تو یہ ہدیہ لے جاؤ۔ اس وقت تم ہدیہ کیوں لائے ہو؟ سفارش کرنا مومن کا حق ہے، اور حق ادا کرنے کے واسطے کسی سے کچھ چیز قبول کرنا یہ رشوت ہے، میں رشوت کیسے لے سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اللہ کے ہاں گنہگار بنا دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ میں واپس لے جاتا ہوں مگر میری چٹھی تو لکھ دیجیے۔ تو اس کا شہد واپس کر دیا اور پھر اس کی چٹھی لکھ دی حاکم کو، اور یہ لکھا کہ دیکھو شفاعت کرنا مسلمان کا حق ہے، مسئلے کی تحقیق کر لینا تمہارا حق ہے، اگر اس شخص کا کام حق بجانب ہے تو میں شفاعت کرتا ہوں کہ اس کا کام آپ کر دیجئے،
تاکہ کسی مسلمان کی تکلیف دور ہو جائے اور مجھے شفاعت کا ثواب مل جائے. بس یہ چٹھی لکھ کر بھیجی اور اس پر کوئی ہدیہ قبول نہیں فرمایا. اس لیے کہ اشتباہ ہوتا ہے کہ ہدیہ دینے والا اس لیے ہدیہ دے رہا ہے کہ ہدیے سے متاثر ہو کر ذرا اچھا سا لکھ دے میرے بارے میں. تو اسی کا نام تو رشوت ہے کہ جو کام مسلمان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ثواب کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے کرنے کے بجائے وہ کسی معاوضے کے لیے کرے. اسی کا نام رشوت ہے. اسی کا نام رشوت اسی وجہ سے منع ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں رشوت تو نہیں لیتا, آپ کا جو جی چاہے مدد کر دیجیے گا, میں رشوت تو نہیں لیتا. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو اتنی بات ہوئی کہ کچھ نہ کچھ تو کرو, مگر میں رشوت نہیں لیتا, مگر کرو کچھ, ایسے فری میں کیوں کام نکالنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اس شخص کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے اسی کام کے کرنے کے واسطے, تو وہ اس کا فریضہ ہے. اب فریضے کو ادا کرنے کے لیے دوسرے سے معاوضہ لینے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں, ایک آدمی کا وہ کام ہے ہی نہیں, اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کام کرے, کسی نے اس کو اس کام پہ مقرر بھی نہیں کیا, لیکن وہ ایک آدمی کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا بھائی میں کر لوں گا دفتروں کی پیروی, میں کر لوں گا چکر, میں پھر لیا کروں گا, اب میں آپ کے بجائے میں وقت دے دیتا ہوں, مگر مجھے اس وقت کا یہ محنتانہ دیجیے, کیونکہ میں کیا کروں اگر تمہارا ہی کام کرتا رہوں گا تو کھاؤں پیوں کہاں سے. تو میں اس کام کو کروں گا مگر مجھے اس کا محنتانہ دیجیے. تو اب یہ اس شخص کا مزدور ہے, اس شخص کا وکیل ہے, اور اس شخص کی طرف سے جتنا اس کو پھرنا چاہیے تھا یہ پھر رہا ہے اور پھر کے کام کر رہا ہے, اپنی محنت کا محنتانہ لیتا ہے. تو یہ تو نادرست نہیں ہے, یہ درست ہے. لیکن ایک شخص کو ایک کام پر مقرر کیا گیا ہے, آفس میں بٹھایا گیا, تنخواہ دی جا رہی, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے یہ کام کرے, لیکن وہ کام بھی روک کا ستاتا ہے, اور پھر جب وہ لوگ کچھ لا کے دیتے ہیں تب ان کی فائل نکال کے آگے بڑھاتا ہے. تو یہ تو ناحق ہے, ناجائز ہے. ایسے دینے کو بھی اللہ نے فرمایا تدلو بہا الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل. تم لوگوں کو اپنا مال حاکموں کے پاس اس لیے لے جاؤ کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے پر اپنی طرف کر لو, اپنے آپ ہم خود حاصل کر لو, اس کے لیے تو یہ جائز ہے, یہ حرام ہے. البتہ ہمارا ہی کوئی کام رکا ہوا ہے اور ہمارے اس کام کو کرنے کے لیے جو آفیسر ہے, جو شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ تیار نہیں ہے, خواہ مخواہ ٹال رہا ہے, بلا وجہ پریشان کر رہا ہے, بلا وجہ وقت نکالتا چلا جا رہا ہے, اور ہم کو آثار و قرائن سے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص اس وقت تک ہمارا کام کر کے نہیں دے گا جب تک کہ اس کے سامنے کچھ ہڈیاں نہیں ڈالی جائیں گی, تو اس وقت تک نہیں کرے گا. تو ہماری مجبوری ہو جائے اور اس کام کا نہ ہونا نقصان دہ ہو, اور اس کام کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہو, اور وہ شخص کر کے دینے کے لیے تیار بھی نہیں, تو بادل ناخواستہ ناگواری کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کسی حاکم کو کوئی چیز دے دیتا ہے, رقم دے دیتا ہے, کوئی اور چیز دے دیتا ہے, تو وہ اللہ کے پاس گناہگار نہیں ہوگا, مگر لینے والا برابر گناہگار ہوگا. لینے والا برابر گناہگار ہوگا, اس کے لیے وہ ہدیہ بنے گا ہی نہیں. لیکن دینے والا البتہ مجبور ہو گیا, لاچار ہو گیا, کام کر دیا, پیسہ خرچ ہو گیا, فائل رکی ہوئی ہے, آگے نہیں بڑھاتا, گھر میں تنگی ہے, پریشانی ہے, دوسرے کام خراب ہو رہے, بیچارہ کیا کرے, مجبور. تو اس کو مجبوری میں اس ظلم کو گوارا کر لینے کی اجازت ہے, مگر اس دینے میں کبھی خوشی نہ ہو, دل میں شرمندگی ہو, ناگواری ہو, اور بعد میں لوگوں کے سامنے فخر سے نہ کہے میں تو پیسے پھینکا کام نکال لیا, میں تو ایسا کرا کام نکال لیا, یہ کہے بھی نہیں, کیونکہ گناہوں پر فخر کرنا کفر ہے. اس لیے گناہ پہ فخر نہ کرے, یہ گناہ ہے. شرمندگی کے ساتھ پھر بعد میں کام ہو جائے اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے, معافی مانگے اللہ تبارک و تعالی شان سے. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ بند کرا دو بھائی, اس کو ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ یہ حرام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
من اعطا للہ، تمہارا دینا اللہ کے واسطے ہو، اللہ کے لیے دینا ہو، اور اگر اللہ کے لیے نہیں دیا تو پھر ایمان ایمان کے مکمل ہونے کے واسطے ہمارا ہر دینا اللہ کے واسطے ہو جائے، کسی کو بھی دے۔ مثلا ایک غریب آیا اور اللہ ہمیں باحیثیت بنایا ہے، ہم نے اس کی کچھ مدد کر دی، یہ مدد صرف اللہ کے واسطے، کہ اللہ خوش ہو جائیں۔ اللہ اپنے غریب بندوں کی امداد سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کر دی۔ اس لیے نہیں کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے اور گھر میں کام کرتا ہے، اس کی ضرورت پر ہم مدد کر دیں گے، ہمارے گھر میں کام کاج کے وقت بلائیں گے تو جلدی دوڑ کے آئے گا، ہمارا کام جلدی کرے گا، تو بس اب یہ للہ نہیں رہا، یہ اللہ کے واسطے نہیں رہا، یہ تو وہ اپنا کام بنا لینے کے واسطے، اپنی غرض کے واسطے ہو گیا۔ یہ غرض نہیں آنی چاہیے، صرف اللہ کے واسطے۔ بھائی محتاج کو ضرورت پر دینے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ میرا یہ دے دینا میری کسی مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف سے کام آ جائے اور میری مصیبت اس سے دور ہو جائے، اللہ خوش ہو جائیں، بس یہ اس شخص سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصد ہے تو اب یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ من آتا للہ میں داخل نہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں دیا، یہ اپنے کاموں کے لیے کہ بھائی آڑے وقت کام آئے گا تو اپنے کام کے لیے دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے یہ ایمان نہیں، یہ ایمان والا عمل نہیں۔ اسی طریقے سے ہم بعض لوگوں کو دیتے ہیں کوئی چیز اور نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ حیثیت والا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اگر ہم اس کو لے جا کے تحفہ دیں گے خوش ہو جائے گا، اور چونکہ باحیثیت آدمی ہے تو اس کی تلافی بھی کرے گا، اور جب وہ اس کی تلافی کرے گا تو ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ ہم کو ملے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بالکل دوسری وحی میں، پہلی وحی اقرا والی، دوسری وحی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے نبی کسی پر اس لیے احسان نہ کیجئے گا کہ بدلے میں وہ بڑھ کر احسان کرے گا، اس نیت سے کبھی نہ کیجئے گا، احسان صرف اللہ کے واسطے کیجئے، کسی پر بھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان جتاتے ہیں کہ ہم تو میاں تمہاری مدد کی، ہم نے تو ایسا کیا تمہارا، ہم نے تو تم کو مشکل گھڑی میں یہ مدد کی، احسان جتاتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد احسان جتاتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا ان کے اس احسان کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان پر مٹی جمع ہو گئی اور اس کے بعد بارش ہوئی تو سبزہ اگ گیا، اب ہری بھری بھلی سی لگ رہی تھی، لیکن بارش جب تیز ہوتی رہی تو اس بارش نے اس پوری مٹی کو ہٹا دیا اور اس چٹان کو دھو کر بالکل صاف کر دیا، جیسے نہ یہاں مٹی تھی نہ یہاں سبزہ تھا، ایسے کر دیا۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جتنا کچھ اجر و ثواب ملا تھا احسان جتا دینے کے بعد بالکل اس چٹان کی طرح ہو گیا جس پر بارش نے سب صاف کر دیا اور کچھ باقی نہیں ہو گیا، اس کا سارا اعمال نامہ ثواب سے خالی ہو گیا، کیونکہ دیا تو ثواب ملا تھا اور احسان جتایا تو سب ختم ہو گیا، سب نکل گیا۔ اس لیے کسی کو دے تو للہ دے، اللہ کے واسطے، اللہ خوش ہو جائے اور کوئی مقصد نہ ہو، کبھی احسان بھی نہ جتائے اور کبھی یاد بھی نہ دلائے کہ صاحب ہم نے تم پر یہ مہربانی کی تھی، ہم نے یہ مہربانی نہیں، وہ اللہ کے لیے کی تھی، یاد دلانے کے لیے نہیں کی تھی، اور اس کو شان بگاڑنے کے لیے نہیں کی تھی، اس کو دبانے کے لیے نہیں کی تھی، وہ اللہ کے لیے کی تھی۔ تو کتنے کام ہم کرتے ہیں دینے لینے کے، لیکن اس میں للہیت نہیں آتی۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج کل شادی بیاہ وغیرہ میں تحفے تحائف دیتے ہیں اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے دیا تھا ہم کو بھی دینا ہے، کبھی غرض یہ ہوتی ہے بھائی نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ بھائی خالی آئے کھا کے چلے گئے، یہ اغراض ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نبی نے بتایا ان غرضوں سے نہیں دینا کسی کو کچھ بھی، کسی کو کچھ بھی دینا ہے تو اللہ کے واسطے دینا ہے۔ اور چونکہ دیکھیے کہ یہ شادی بیاہ تقریبات کے تحفے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے تو ہوتے نہیں اور کسی کا دل خوش کرنے کی نیت سے بھی نہیں ہوتے، اللہ کی رضا کے واسطے بھی نہیں ہوتے، سب دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اور مرد حضرات
شادی بیاہ میں، تقریبات میں، فنکشنز میں جو ہدایہ لے کر آتے ہیں وہ ہوتے تو بہت ٹیپ ٹاپ کے بنے بنائے، گھر میں لے جا کے کھول کے دیکھو تو کسی کام کے بھی نہیں ہوتے وہ، اور یا اتنے جمع ہو جاتے ہیں، اتنے لیمن سیٹ جمع ہو جا رہے ہیں شادی میں کہ بیچارہ کب تک 10 سال تک اس کو استعمال کرتا رہے، کیا کرے، سجا سجا کے جمع کے رکھے، مضبوط بھی نہیں ہوتے، قیمتی بھی نہیں ہوتے، کوئی گھڑیاں لا رہا ہے، کوئی یہ لے کے آ رہا ہے، ارے بھائی اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں وہ کیوں آپ جمع کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی وہ سستی ہے، دیکھنے میں بڑی ہے، اور اس کو پیکنگ کر دیں گے تو بڑا سا تحفہ نظر آئے گا، اور دینا اللہ کے واسطے تو ہے نہیں، دینا اس لیے کہ بھائی نہیں لائے نہ کہیں، اس لیے دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، جو دینا اللہ کے لیے نہیں ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو دینا ہو وہ اللہ کے لیے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بھائی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دو، یا بھائی مسلمان کا جی خوش کرنے کے لیے دو، اللہ مقصود ہو، کوئی مقصود نہ ہو۔ تو من اعطا للہ، پہلی علامت ایمان کی بیان فرمائی، من اعطا للہ، ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ شخص مومن جب کسی کو کچھ دیتا ہے صرف اللہ کے واسطے دیتا ہے، کہ اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، بس اس کے لیے دیتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو یہ نہ دینا بھی اللہ کے واسطے ہوتا ہے، نہ دینا بھی اللہ کے واسطہ ہوتا ہے، کوئی اور غرض نہیں۔ مثلا کسی سے دشمنی ہوگی تو اس کو نہیں دیا تحفہ، تو یہ نفس کے لیے ہوا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ ہاں ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ہم دیا کرتے تھے اس کو، لیکن اب وہ پتہ چلا کہ شراب پی لیتا ہے، پیسوں سے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، شراب پیتا ہے یا کوئی اور حرام کام کرتا ہے، تو ہم نے کہا نہیں بھائی اس کو نہیں دیں گے، روک لیا اپنا ہاتھ اور اس کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے واسطے، کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور یہ شخص کی حالت عادت خراب ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نہیں دیا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اس نے روکا تو اللہ کے واسطے روکا، اور کوئی غرض نہیں تھی کہ صاحب ان سے اختلافات ہو گئے اس لیے ہدیہ دینا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ جن رشتہ داروں سے انبن ہو گئی اب ان کو ہدیہ نہیں دیتا، ان کو کوئی مدد نہیں کرتا ضرورت پر، وہ بیمار ہے تو علاج نہیں کراتا، ان کے گھر میں کوئی ضرورت ہے تو اپنے آمدنی میں سے تعاون نہیں کرتا۔ یہاں کیوں نہیں کر رہا؟ یہ رشتہ داروں سے کیوں کر رہا؟ تو یہ رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہیں اس لیے کر رہا، اور ان رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو گئے اس لیے نہیں کر رہا۔ نہ یہاں اللہ مقصود ہے نہ یہاں اللہ مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے واسطے، اور اگر یہاں روکنا ہے تو اگر اللہ کی خوشنودی کا کوئی سبب ہے تو روکو، اپنے نفس کی خوشی کا کوئی سبب ہے تو مت روکو، دیتے ہو۔ عہد صحابہ میں ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے صحابی اور سب سے بڑے ایمان والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے حرم میں تھی، اور ان کی زوجہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ، کم سن تھی۔ ایک سفر سے واپسی میں منافقین نے کچھ تہمت ان پر لگا دی، وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ تہمت تو لگائی تھی منافق نے، مگر اس کا تذکرہ مسلمانوں میں کر دیا اس منافق سے سن کر ایک صحابی رسول نے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسلمان تھے، حضرت ابو بکر کے رشتے کے بھانجے ہوتے تھے، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، گھر کے کام کاج کر لیتی تھی، مدد کر لیتی تھی ان کے گھر کے کاموں کی، اور اس بچے کے اخراجات بھی حضرت ابو بکر اٹھاتے تھے۔ اس بچے نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو تہمت ایک منافق نے لگائی تھی وہ مسلمانوں میں ذکر کر دی، اس سے وہ بات پھیل گئی، افواہ بن گئی، پھیل گئی، اور بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ بہت تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس پورے واقعے کو ایک طرف رکھیے، اس سے نبی کو صدمہ ہوا، اس سے حضرت عائشہ کا دل دکھا، اس سے مسلمان پریشان ہوئے، اس کی وجہ سے بہت حالات پیش آئے۔ حضرت ابو بکر پریشان، حضرت ابو بکر کی اہلیہ پریشان،
اللہ کے نبی نے کچھ دن کے بعد حضرت عائشہ کو ان کے گھر بھیج دیا. اب اور زیادہ حضرت عائشہ بھی پریشان اور حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ بھی پریشان. کیا ہوا؟ اور سب بڑوں کو معلوم تھا کہ تہمت لگائی گئی ہے بدکاری کی حضرت عائشہ پر. نبی وحی کا انتظار کر رہے کہ یہ فیصلہ میں تو نہیں کروں گا، اللہ کریں گے، کیونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. نبی کو اگر عالم الغیب ہوتے تو سب کو جھٹلا دیتے اور کہہ دیتے کہ عائشہ کا کوئی قصور نہیں. لیکن حضور نے عائشہ کے بے قصور ہونے کا اعلان وحی آنے کے بعد فرمایا، اور وحی آنے سے پہلے تو آپ خود مختلف لوگوں سے مشورے کرتے رہے. آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا، آپ نے حضرت زید ابن حارثہ سے مشورہ کیا، آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے عائشہ کے بارے میں. یہ بات تو پورے شہر میں مشہور ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے. آپ نے بہت مشورے کیے. پہلے تو آپ گھر میں آتے تھے سلام فرمایا کرتے تھے، پھر آپ نے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے میکے میں واپس بھی کر دیا تھا اور وحی کا انتظار کر رہے تھے. پھر اس کے بعد وحی آئی. جب وحی آئی اور اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا رہے ہیں ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی مار اور پھٹکار اور لعنت ہے. جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ بری ہو گئی اور آسمانی وحی نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا. یہ قصے میں نہیں، میں آپ کو جو اپنے موضوع پہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ کی برات ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوا جن جن لوگوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہی تھی وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹے تھے. ان جھوٹ بولنے والوں میں یا غلطی جن سے ہو گئی تھی سنی سنائی بات نقل کرنے کی، اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے رشتے کے بھانجے تھے اور غریب اتنے تھے کہ ان کی پرورش حضرت ابو بکر کرتے تھے، ہر مہینہ خرچہ دیتے تھے ان کو. تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ایک پاک دامن بیٹی کے باپ کو جو امت میں سب سے عظیم المرتبت ہو، اور اس کے اوپر بھی تو لگی کہ ان کی بیٹی نے ایسا کیا، ابو بکر کی بیٹی نے ایسا کیا، ابو بکر کی بیٹی نے ایسا کیا. تو اتنی کتنا دل دکھا ہوا ہوگا. حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم اب تو میں مصطح کی جو مدد کرتا تھا وہ بند کر دیتا ہوں. میرا کھا کر میری سرپرستی میں رہ کر میری پرورش میں رہ کر میری بیٹی کی تہمت لگانے میں شریک ہو گیا. اب میں نہیں دیتا اس کو، اب میں میری مدد بند کر دوں. جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی تو یہ کہنا تو فطرت کے مطابق تھا، بالکل نیچر کا تقاضا تھا. کوئی بھی ہوتا شریف آدمی اس کا جی یہی فیصلہ کرتا، اس کا ضمیر یہی فیصلہ کرتا. حضرت ابو بکر کا بھی ضمیر یہی فیصلہ کیا. لیکن اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، نبی پر وحی آئی اسی وقت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مالی گنجائش والا بنایا ہے، ان کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں فلاں غریب کی مدد بند کر دوں گا. یہ کہنا ان کے لیے مناسب نہیں. آپ کو چاہیے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دے، معاف کر دے اور اپنا احسان کا سلسلہ جاری رکھے. پھر اللہ نے اتنے پیار سے حضرت ابو بکر کو مخاطب کیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا دوسروں کو معاف کرنا دیکھ کر اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کی معافی کو پسند کرتا ہوں، اور پھر وہ کفالت بحال فرما دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو دیکھو یہ بند کرنا جو ہوا تھا حضرت ابو بکر کا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا تھا، اپنی تکلیف کی وجہ سے ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا ابو بکر یہ ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ نہ دو تو اللہ کے واسطے نہ دو، اور یہاں نفس کے واسطے تم روک رہے ہو، اس لیے تمہارا یہ روکنا درست نہیں. تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من اعطى للہ، جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، روکنا ہو تو اللہ کے لیے روکے، نفس کے لیے کبھی نہ روکے، اپنی خوشی کے لیے کبھی نہ روکے، اللہ کے لیے روکے، اپنی مصلحت کے لیے بھی نہ روکے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. تیسری بات، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو.
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ 4 علامتیں اگر پائی جاتی ہوں، ہمارا دینا اللہ کے واسطے، ہمارا نہ دینا اللہ کے واسطے، ہمارا محبت کرنا اللہ کے واسطے، ہمارا کسی سے دشمنی کرنا صرف اللہ کے واسطے، تو فرمایا جس میں یہ 4 علامتیں نظر آئیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ علامت ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ بھئی ہمارا دینا لینا چاہنا، عداوتیں اور دشمنیاں اور اختلاف کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی؟ نہیں ہو رہی، ایمان ناقص ہے۔ ہو رہی ہیں تو ایمان کامل ہے۔ اپنا اپنا جائزہ ہر آدمی کو لے لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو کامل بنانے کی جد و جہد و کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔